اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ محترم اور معزز سامعین کرام، سورہ ماعون مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ دوسری آیت فذلک الذی یدعو الیتیم، اس کا ترجمہ یہ ہے، سو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تیسری آیت ولا یحض علی طعام المسکین، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور محتاج کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی وہ ایسا سنگ دل ہے کہ خود تو وہ کسی غریب کو کیا دیتا، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ نہیں کرتا۔ چوتھی آیت فویل للمصلین، سو بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ پانچویں آیت الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس کا ترجمہ یہ ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، یعنی چھوڑ دیتے ہیں۔ چھٹی آیت الذین هم یراؤون، اس کا ترجمہ یہ ہے جو ایسے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں۔ ساتویں آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے۔ سامعین کرام، اس صورت میں کافروں اور منافقین کے بعض برے افعال کا ذکر ہے اور ان پر جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے۔ وہ برے افعال اور برے کام کیا ہیں؟ نمبر 1، یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس کی توہین کرنا۔ نمبر 2، مسکین محتاج شخص کو باوجود قدرت کے، یعنی اپنے پاس اتنا ہے کہ اس کو جو ہے دے سکتا ہے، لیکن قدرت کے باوجود کسی محتاج کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو کھانا نہ دینا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہ دینا۔ تیسری چیز نماز پڑھنے میں ریاکاری کرنا، اور چوتھی چیز زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ یہ سب کام اپنی ذات میں بہت برے ہیں، سخت گناہ ہیں۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ اعمال جن کا ذکر کیا گیا ہے مومن کی شان سے بہت بعید ہے، یعنی مومن یہ کام کر ہی نہیں سکتا، وہ کوئی منکر اور کافر ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے ان اعمال اور ان افعال سے پہلے ذکر اس شخص کا فرمایا ہے جو دین اور قیامت کا منکر ہے اور اس کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، دین اسلام کو جھٹلاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو بھی اس سے سبق لے لینا چاہیے، اور یہ جو برے اعمال ذکر کیے گئے ہیں، جیسے یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور غریبوں کو کھانا نہ دینا وغیرہ، نماز پڑھنے میں ریاکاری کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ان تمام افعال سے ایک مسلمان کو باز رہنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہاں سے یہ حال منافقین کا بیان فرمایا ہے، جو لوگوں کو دکھلانے اور اپنا اسلام کا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں، مگر چونکہ وہ نماز کی فرضیت کا ہی اعتقاد نہیں رکھتے، اس لیے نہ تو اوقات کی پابندی کرتے ہیں نہ اصل نماز کی، جہاں دکھلانے کا موقع ہوا پڑھ لی ورنہ ترک کر دی۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون کے اصل لفظی معنی شے قلیل اور حقیر کے ہیں، اس لیے ماعون ایسی استعمالی اشیاء کو کہا جاتا ہے جو عادتاً ایک دوسرے کو دے دی جاتی ہیں اور جن کا لین دین عام انسانیت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، جیسے کلہاڑی، پھاوڑا، دیگچی، پتیلی وغیرہ۔ یہ کھانے پکانے کے برتن جن کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگ لینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اور جو اس میں دینے میں بخل کرے وہ بڑا کنجوس اور کمینہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں آیت میں لفظ معون سے مراد زکوٰۃ ہے،
اور زکوٰۃ کو معون اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مقدار کے اعتبار سے بہت تھوڑی سی ہے، یعنی صرف 40واں حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، جمہور مفسرین نے اس آیت میں معون کی تفسیر زکوٰۃ ہی سے کی ہے۔ بہرحال آخر آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ زکوٰۃ تو کیا دیتے، برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، یعنی وہ معمولی چیزیں کہ جن کا پڑوسیوں میں آپس میں باہمی لین دین ہوتا رہتا ہے، جیسے ڈول، رسی، ہانڈی، دیگچی، چھری، کلہاڑی وغیرہ۔ تو یہ کام کرنے والے، یعنی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، مسکین محتاج کو باوجود قدرت کے کھانا نہ دینے والے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہ دینے والے، نماز نہ پڑھنے والے، ریاکاری کرنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، یہ سب قیامت کے دن بڑے گھاٹے کے اندر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مقدس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔